اللہ تعالی نے فرمایا لولا اس سمعتموہ، یہ پہلا لولا لائے، کیوں نہیں ایسے ہوا؟ یہ تیسرا گروہ جو چپ تھے کیا کرتے؟ حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہا کی تہمت میں ان کے والد اور والدہ کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، کہتے وقت رضی اللہ عنہ اب کیا جواب عرض کرتے، اپنی بیٹی کے لیے کیا کہتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کیا کہتی؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تعلقات ہیں، یہ سب چیزیں، اب کوئی کیا کہے؟ شرم، ادب، حیا، پھر صاحبزادی کا معاملہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کی نوعیت، ایمان کی نوعیت، یہ سب چیزیں جمع ہو گئیں، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ تو چپ ہو گئے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ وہ بھی چپ ہو گئیں کہ ایک طرف رسالت اور ادب کا مقام ہے، دوسری طرف بیٹی ہے، نہیں بولے۔ باقی جو تھے یہ کیوں نہیں بولے؟ اللہ نے فرمایا لولا اس سمعتموہ، جب تم لوگوں نے اس تہمت کو سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات، ایمان والے سارے مردوں کو اور ساری عورتوں کو چاہیے تھا بانفسہم خیرا، انہیں چاہیے تھا کہ اپنے لوگوں پر بھلا خیال کرتے، اپنے لوگوں کو اچھا سمجھتے۔ دو ترجمے اس کے ہوئے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہوا ہے کہ بانفسہم خیرا، انہیں چاہیے تھا کہ اپنے گروہ کے لوگوں کو اچھا سمجھتے، وقالو، اور کہتے ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا طوفان ہے، بہت بڑی تہمت ہے، جھوٹ بکتے ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی نہیں ہے، اللہ نے عتاب فرمایا ہے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں، سوائے چوتھے گروہ کے جنہوں نے صاف پہلے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے سب کو کہا ہے کہ کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کیوں ایسے نہیں ہوا؟ سب کے سب تم لوگ سنتے رہے، تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے لوگوں کے متعلق کہتے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب کسی پر تہمت لگے اور آدمی کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ کی تہمت لگ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا اظہار کرے اور کہے صاف کہ یہ جھوٹ ہے۔ ایسے موقعوں پر چپ رہنا کہ دوسرے کا معاملہ ہے، ہم نے اس میں کیا دخل دینا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ پڑی ہے کہ ایک مومنہ کے کردار کا معاملہ تھا، تم کیوں نہیں بولے؟ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ لولا اس سمعتموہ، جب تم نے اس تہمت کو سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، انہیں چاہیے تھا بانفسہم خیرا، اپنی جانوں کے متعلق اچھا جملہ کہتے، یعنی تم اپنی جان کو، تم پر اگر الزام لگتا تو تم جس طرح اپنا دفاع کرتے اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کا دفاع کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تمہارے اپنے سر نہیں بات پڑی، اس لیے تم نے اسے آسان سمجھا۔ تمہیں جو تو چاہیے تھا کہ دفاع کرتے اس خاتون کا، ایسے ہی سمجھتے جس سے تم پر تہمت لگی ہے، اور تم کہتے کہ ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا الزام ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ دلیل ہے بہت بڑی اس بات کی کہ کسی آدمی کو اچھا سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی آدمی کو اچھا سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، برا سمجھنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، سمجھے؟ حسن ظن جو ہے نا اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہر آدمی اچھا ہے، ہر آدمی نیک ہے، ہر آدمی شریف ہے، دلیل ثابت کرے کہ یہ گناہگار ہے، جب دلیل نہیں ہے تو پھر وہ آدمی ٹھیک ہی ہے۔ اللہ نے سب کو ڈانٹا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ تم لوگ کیوں نہیں بولے؟ لولا جاؤ، کیوں نہیں لے آئے یہ علیہ اس معاملے پہ باربعۃ شہداء، 4 گواہوں کو؟ اب قانون نافذ ہوا نا، کون سا قانون؟ تہمت لگانے کا، قذف کا معاملہ آ گیا نا جو رات گزرا ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں 4 گواہ یہ نہیں لے آئے؟ یہ جو لولا کا لفظ ہے نا اصل میں تو ہے تمنا کا لفظ کہ کاش ایسے ہوتا، کاش اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا
تو کاش کا لفظ تو تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. کاش کی بریانی پکتی، کاش کی مچھلی تلتے، یہ کاش کا لفظ ہے نا، ہے یہ تمنا ہی ہے. کاش کے پیزا کھاتے، یہ سب چیزیں تمنا کی ہیں. حافظ شیرازی بھی کہتا ہے یہ کہ حرف بود کاش کے سد جا نوشتہ ہی. زندگی میں یہ جو کاش کا لفظ ہے نا 100 جگہ پہ میں نے لکھا ہوا ہے، کاش کے ایسے ہوتا، کاش کے ایسے ہوتا. اور یہاں پر اللہ تعالی نے دیکھو لولا کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ حرف تمنا ہے، اور تمنا جو ہوتی ہے محبوب کی وہ حکم سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک تو ہے کسی سے کہنا کہ پانی پلائیے، اور ایک ہے کہنا کہ کاش کوئی پانی پلا دیتا. یہ جو اس میں لطف ہے نا یہ اس حکم سے زیادہ بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ تعالی نے یہ جو کہا ہے کہ لولا کیوں ایسے نہیں ہوا، یہ اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بڑی شدید ڈانٹ ہے ان کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے جس کے سامنے بھی کسی پہ تہمت لگائی جائے گی. اللہ نے کہا کاش کے ایسے ہوتا، کیوں ایسے نہیں کیا تم نے کہ جب اس پہ تہمت لگ رہی تھی تو تم سب اٹھ کھڑے ہوتے اور کہتے یہ جھوٹ ہے، چپ کیوں رہے تھے. لولا جاؤ علیہ باربات شہداء، کاش کہ یہ 4 گواہ لے آتے کسی طریقے پہ. نہیں لا سکے اور لا بھی نہیں سکتے تھے. گواہ لاتے تو پھر پتا چلتا انہیں کہ گواہی کتنی شدید چیز ہے، کتنی مشکل چیز ہے. اگر کبھی اس مصیبت میں پڑے ہوتے گواہی کی تو پھر انہیں پتا چلتا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. فَإِذْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، جب یہ گواہیاں نہیں لا سکے 4، فَأُولَٰئِكَ، یہ لوگ عند اللہ کے نزدیک هم الكاذبون، یہ پکے جھوٹے. تہمت لگاتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ، یہ پکے جھوٹے. گواہی لائے نہیں، اور اس عورت کی شان میں یہ حرکتیں، اس خاتون کے کردار میں یوں کیڑے نکالنا. اللہ کے ہاں یہ پکے جھوٹے ہیں. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ پکے پکے یہ جھوٹے ہیں، تو یہ جھوٹے اللہ کے علم میں تو پہلے بھی تھے، حتیٰ کہ گواہی لے بھی آتے الیاذ باللہ تو بھی جھوٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ جب 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں؟ سمجھ میں آیا سوال؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. تو یہ 4 گواہ لے بھی آتے تو بھی تو جھوٹے ہی تھے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہاں عند اللہ سے مراد قانون ہے کہ اللہ کے قانون میں اللہ نے قانون 4 گواہوں کا مقرر کیا تھا. علم کی اللہ کی بات نہیں، اللہ کے علم میں تو یہ تھے ہی تھے. اللہ نے کہا جو ہم نے قانون مقرر کیا ہے 4 گواہوں کا، جب نہیں لا سکے تو ہمارے قانون کے مطابق یہ جھوٹے ہیں، اور ہمارے علم میں تو پہلے سے ہی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. ولولا فضل اللہ، جب لوگ گواہ نہیں لا سکے یہ 4 تو جھوٹے ہوئے. یہ جب جھوٹے تھے تو پھر تم سب نے انہیں جھوٹا کیوں نہیں کہا؟ یہ پڑی نا ڈانٹ کہ تم نے جھوٹوں کو جھوٹا کیوں نہیں کہا. 1 مہینے تک یہ طوفان چلتا رہا مدینہ منورہ میں، اور اس معصوم بچی کو کوئی خبر نہیں ہے، اور تم اس طوفان کو دیکھتے رہے اور بولے نہیں ہو. کیوں نہیں بولے اس موقع پہ؟ اور یہ ان سب لوگوں کے لیے ڈانٹ ہے جو کئی مرتبہ دین سے تعلق، محبت، سب کچھ، اور لوگوں کے کردار کا جو معاملہ آتا ہے، کسی پہ تہمت لگ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں مصلحت سے خاموش رہے، فلاں مصلحت سے خاموش رہے. صاف بات کہنی چاہیے کہ بھائی یہ بات غلط ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہو اور تم اس موقع پہ اس کا دفاع کر دو گے اور تہمت کی نفی کر دو گے اور کہو گے یہ جھوٹ ہے، اس پہ یہ تہمت مت لگاؤ، تو آپ نے فرمایا قیامت میں اللہ تمہارے جسم کو آگ سے ایسے ہی بچا لے گا جیسے تم نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو بچا لی. یہ ہے چیز. اور یہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ ان کے منہ میں جو آئے تہمت لگا دی، جس کو آئے برا بھلا کہہ دیا، جس کو آئے اس کی عزت 2 ٹکے کی ہو گئی. اللہ کے ہاں یہ ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی نہیں ہیں. خدا نے کہا کہ کیوں نہیں اس پہ 4 گواہ لے آئے، جب نہیں لے کے آئے تو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. تم چپ کیوں رہے؟ تم نے کیوں نہیں انہیں جھوٹا کہا؟
ولولا فضل اللہ علیکم. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے جو حاشیہ لکھا ہے اس پہ وہ بھی عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں چاہیے مسلمان جب سنیں کہ لوگ ایک نیک شخص کو بری تہمتیں لگاتے ہیں ان کو جھٹلاوے. یہ ضروری ہے کہ مسلمان جب سنیں کہ لوگ ایک شخص کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں تو وہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ انہیں جھوٹا کہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی پیٹھ پیچھے بھائی مسلمان کی مدد کرے اللہ پیٹھ پیچھے اس کی مدد کرے، اور بے تحقیق تہمتیں کرنا ایمان سے بعید ہیں. ایمان سے بہت دور کی بات ہے کہ کوئی آدمی بغیر تحقیق کے تہمت لگائے. بغیر تحقیق کے تہمت لگانا یہ ایمان کی شان کے منافی ہے، اور اگلا آدمی جس پہ تہمت لگ رہی ہے وہ جتنا خدا کا قریبی ہوگا اتنی اس کی وجہ سے خدا کی پھٹکار ادھر برسے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خدا کے قریب تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھیں، اور ان کے والد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے. وہ سارا خاندان ہی اتنے شرف اور عزت کا تھا، اللہ نے وہی سے کم بات ہی نہیں کی. اسی لیے حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک موقع پہ کہا کہ ابو بکر کا گھرانہ تو ایسا ہے کہ جب ان پہ کوئی تہمت لگتی ہے تو خدا کی وحی سے کم بات ہی نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا تھا نا، اور اس پہ تیمم کی آیات نازل ہو گئی تھی. یہ ہار گم گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ دوسری مرتبہ ان کی برات میں آیات نازل ہو گئی. حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے جب تیمم والی آیات سنی تھی تو انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ بھی عجیب ہے، ان کے یہاں تو کوئی بات ہو تو وہی سے کم تو پھر بات ہی نہیں ہوتی، وہی ان کے لیے نازل ہوتی ہے. اللہ کا ایک لفظ کسی کے متعلق کہہ دینا اس کی دنیا اور آخرت سنوارنے کو کافی تھا. یہ تو خاتون ایسی ہیں جن کے لیے 16 آیات اللہ نے نازل کی ہیں اور ڈانٹ جو پڑی ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اور یہ پہلا گروہ اور دوسرا گروہ، تم دونوں پر اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، حسان ابن ثابت پہ، مصطح پہ اور حمنا پہ رضی اللہ عنہم، ان تینوں پر، اور تیسرا گروہ، پہلا گروہ تو وہ جو تہمت لگانے والے تھے منافقین، اور دوسرا گروہ بھی ساتھ ساتھ، اگر تم دونوں پر خدا کا احسان نہ ہوتا اس دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم، تو تم پر پڑ جاتی فیما افضتم، جس چیز کے چرچے تم کر رہے تھے، جو تہمت کے چرچے تم نے شروع کر دیے تھے نا، تم پر اتنا پڑتی اس فیما افضتم، ان باتوں کے کرنے کی وجہ سے عذاب عظیم، تمہیں تو عذاب آ جاتا، منافقین پہ عذاب آ جاتا، اور آخرت حضرت حسان، حضرت مصطح اور حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنا رضی اللہ عنہ، ان تینوں کی محفوظ ہو گئی، اور آخرت برباد ہو گئی عبداللہ ابن ابی کی. اللہ نے کہا یہ جو تم چکر میں پڑ گئے تھے اور تم اس بات کو پھیلا رہے تھے، اللہ کا عذاب آ جاتا تم پہ. یہ تو اللہ کا فضل تھا، اس کی رحمت تھی، اس کی مہربانی تھی کہ اس نے عذاب نہیں بھیجا، وگرنہ یہ کام کوئی عذاب سے کم تھوڑا ہی تھا. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے کے سارے ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ میرا عذاب آ جاتا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. تو خدا کے فضل اور رحمت کا ایک تقاضا یہ ہوا کہ حد جاری ہو گئی، ان کو بھی اللہ نے پاک کر دیا. یہ سارے کے سارے توبہ کی قبولیت اور پاک ہو کے آخرت میں پہنچے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے نزدیک سب کے سب اللہ کے بخشے ہوئے بندے. اللہ نے فرمایا یہ چھوٹی سی بات تھی، فیما افضتم فی، یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس چرچا کرنے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ایسی باتوں سے بھی روک دیا کہ جب تمہارے پاس کسی کے کردار کے متعلق اس کی برائی پر 4 گواہ نہیں ہیں، اس کو بولو بھی مت، چرچا بھی مت کرو. تم ایسی باتیں کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے متعلق، ان کے کردار کے متعلق، ان کی گھر والیوں کے کردار کے متعلق.
استلقونہ بألسنتکم، اور یہ وہ وقت ہے جب تم کیا کر رہے تھے؟ تلقونہ بألسنتکم، تمہاری زبانیں لینے لگیں اس بات کو، یعنی تمہاری زبانوں نے اس بات کو قبول کر لیا، تم اس بات کو ذہنی طور پر تسلیم کر چکے تھے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے وہ بات کر رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سازش کس نے تیار کی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہیں کس طرح اس نے اپنے مکر اور فریب میں جکڑ لیا ہے۔ حسان بن ثابت، مصطح اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم تینوں یہاں پہ مراد ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم کو خبر ہی نہیں، اور اس کے ساتھ وَتَحْسَبُونَهُ، اور تم سمجھتے ہو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت ہینن، یہ کوئی آسان چیز ہے، تم سمجھتے تھے یہ تو معمولی بات ہے۔ اس میں ان ساری عورتوں کے لیے بہت بڑی دلیل اور وعید اور خدا کی طرف سے دھمکی ہے کہ یہ جو تہمتیں لگاتی ہیں نا، یہ سمجھتی ہیں معمولی بات ہے کسی کے کردار کو اچھال دینا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں کسی عورت پہ تہمت لگانا، عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا، دوسری تفسیر عند اللہ عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ کسی مومن پہ تہمت لگانا، کسی مومنہ عورت پہ تہمت لگانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں بہت ناراضگی کی چیزیں۔ اسی لیے وہ عورتیں جو ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں شک کی، بہت بڑا سمجھنے کا مقام ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے شوہروں پر تہمتیں لگاتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے وہ کوئی نیک پارسا اچھا متقی پرہیزگار، یا پرہیزگار نہ بھی ہو، متقی نہ بھی ہو، شریف شوہر قابل برداشت نہیں ہوتا، اور فلمیں دیکھ دیکھ کے ذہن ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی ڈرامیٹک سچویشن گھر میں ہونی چاہیے، تو اب شوہر ذرا سا دیر سے آ گیا تو اس کے متعلق یہ سوچنا کہ پتہ نہیں اس کے کہیں اور تو تعلقات نہیں، پھر سے فون کر کے پوچھنا کہ آپ کہاں ہیں، اس وقت کہاں ہیں، پھر وہ بتا دے کہ فلاں جگہ ہوں تو اچھا وہاں پہ ایک اور سہیلی ہماری، اس سے بھی پوچھنا کہ دیکھنا گاڑی باہر کھڑی ہے میرے شوہر کی یا نہیں کھڑی، تاکہ تحقیق ہو جائے، کسی طرح سے کلو ملے کہ یہ جھوٹا ہے اور اس پہ تہمت لگ جائے۔ یہ سارے لچھن اور یہ سارے کردار کن خواتین کیا مسلمان ہیں؟ اللہ نے کہا تحسبونہ ہینًا، تم اس تہمت کو لگانا اور لوگوں کے کردار کشی کرنا آسان سمجھتی ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے، کبیرہ گناہوں میں ہے، جہنم کی سزا ہے، 4 گواہ لے آؤ۔ یہ ذہن بناتا ہے نا جو میڈیا، اس میں پھر یہی ہوتا ہے، یہی دکھاتے ہیں فلموں میں بھی، یا دکھاتے ہوں گے، یوں کہیے زیادہ مناسب ہے، آپ تو دیکھتے نہیں، لیکن جو معاشرہ اس کے بعد آتا ہے نا، جو معاشرہ بنتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیر و مرشد ٹی وی ہیں، ڈرامے ہیں، اور خاص طور پہ انڈین موویز۔ ہاں بس ڈرامے دکھاؤ کہ یہ چیز ایسے ہو گئی، یہ چیز ایسے ہو گئی، تو کام کوئی اور ہے نہیں، یہاں تو خاص طور پہ فراغت ہوتی ہے نا، مشینوں کے ذریعے کام ہو گیا، اور وہاں تو پھر جھاڑو لگانا ہوتا تھا، یہاں تو یہ بھی نہیں، تو وقت بچ جاتا ہے۔ اب جب وقت بچ جاتا ہے تو پھر تہمتیں گھڑنا، پھر کردار کشی، پھر سوچنا کہ فلاں کیوں آئی تھی، فلاں کیوں 2 مرتبہ چلی گئی اپنے ملک میں واپس، فلاں کے بچوں کو کیا ہو گیا، اس کی بچی نے یہ بات کہہ دی تھی، اور آخر پہ پہنچ کے تان گئی ٹوٹتی ہے کہ اس کا کردار کچھ مشکوک ہے، اچھی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے کہا تم سے آسان چیزیں سمجھتے ہو، عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں ایسے نہیں ہوا، یعنی کاش کہ ایسے ہوتا جب تم نے اسے سنا تھا تہمت کو، قلتم تو تم کہتے ما یکون لنا، ہرگز مناسب نہیں ہے ہمارے واسطے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم اتنی بڑی تہمت اپنی زبان پر لائیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق۔ توبہ توبہ، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہرگز مناسب نہیں ہے، ہم تو یہ بات بھی نہ کریں۔
ہر آدمی کی زندگی میں ایسے معاملات پیش آتے ہیں اور کہتا ہے توبہ بھائی زبان پہ نہ لاؤ ایسی بات. بیوی کو کہتا ہے کبھی زبان پہ بھی نہ لانا ایسی بات. بیوی شوہر کو کہتی ہے بالکل کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں تم نے کہا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی الزامات لگے ہیں اللہ نے سختی سے اس کا رد فرمایا ہے کہ تم اس ہستی کو اور اس کے گھر والوں کو برا کہنا شروع کر رہے ہو جس ہستی پر سارے دین کے معاملے میں ہم نے اعتبار کیا ہے، اور اس کی بیوی کے متعلق اگر یہ تہمتیں لگیں گی علیہ باللہ اور وہ بد کردار ثابت ہو جائے گی تو کل کو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ حرف آئے گا کہ ان کے گھر والے ایسے تھے. لولا اس سمے تم کیوں نہیں جب تم نے سنا قل تم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اتنی بری بات ہم اپنی زبان پر لائیں، یہی نہیں ہونا چاہیے. سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، بے عیب تو ہی ہے. دنیا میں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی کسر یہ واقع ہوتی ہے، اے پروردگار پاک تو ہی ہے. لیکن ھذا بہتان عظیم، عائشہ پر رضی اللہ عنہا پر یہ بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جو لوگوں نے بولا ہے. پاک اگرچہ اللہ تیری ہی ذات ہے، کوئی ایسا نہیں جو پاک ہو، لیکن یہ بہتان سراسر جھوٹ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا اس معاملے میں بالکل پاک. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں سبحانہ کا یعنی اللہ تو پاک ہے، یہ عربوں کا محاورہ ہے، اور محاورے میں کہتے تھے کہ اللہ ہی کے لیے خوبی ہے، یہ بات جھوٹی. جیسے کوئی آدمی کسی کو سمجھاتا ہے ہماری زبان میں تو کہتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے، نہ ایسی باتیں کیا کر. تو دعا اس لیے دیتا ہے کہ مطلب تم بڑے سادہ ہو، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. اللہ نے کہا کیوں نہیں تم نے یہ کہا؟ سب کو ڈانٹ پڑ رہی ہے نا، اور ایسی ڈانٹ پڑ رہی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق ام المومنین رضی اللہ عنہا کا مقام بہت بلند ہے. اسی لیے جب اس میں اختلاف ہوا کہ جنت البقیع میں سب سے افضل کون ہے جس کو دفن کیا گیا، تو ابن حزم اور ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سب سے افضل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی جو وہاں دفن کی گئی ہیں. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں خلفائے راشدین سے بھی افضل ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے قرآن نازل کیا. یہ ان لوگوں کا موقف ہے، یہ ان کی دلیل ہے. لیکن خود احناف میں بہت سے طبقے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ سب سے افضل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے جو وہاں پہ دفن کیے گئے، کیونکہ وہ فقیہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑا مقام تھا. اور کچھ کہتے ہیں سب سے افضل ہستی جو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کی گئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت سب سے قوی ہے. اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ سب سے افضل جو وہاں دفن کیے گئے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے اور خلافت راشدہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. باقی سب لوگ ان کے بعد میں آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہے یہاں پر کہ تمہیں چاہیے تھا تم صاف کہہ دیتے کہ ہمیں تو یہ بات کرنی مناسب ہی نہیں ہے، بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر لگایا گیا. یعظکم اللہ، اور یہی وہ لفظ ہیں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہے تھے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی والدہ تک جب یہ بات پہنچی، کسی عورت نے کہا سنتی ہیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے بھانجے کے متعلق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کے نواسے کے متعلق رشتے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے. اور اس سے سعد رضی اللہ عنہ بھی ماموں لگتے تھے. اور وہ ماموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے کہ آپ نے ایک دن لوگوں سے کہا کہ میرے ماموں سعد ہیں اور میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہو تو مجھے لا کے دکھائے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تعریف کا جملہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں کسی کو کچھ کہتے تھے، وہ تو جو بولتے تھے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا. تو جب ان کی والدہ کے تک بات پہنچی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی والدہ تک، تو انہوں نے اس عورت نے کہا سنتی ہیں آپ
عائشہ کے متعلق رضی اللہ عنہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسے وہ رہ کے آئی ہے مدینہ منورہ سے باہر ایک آدمی صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو انہوں نے یہی جملہ کہا، ان کا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ کی ذات، مگر عائشہ رضی اللہ عنہ اس پہ یہ بہت بڑی تہمت۔ اسی لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی یہ جملہ کہتے تھے، اللہ نے کہا کیوں نہیں تم لوگوں نے ایسے کہا؟ اس کے کردار پہ شبہ، سب غلط باتیں۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اسی لیے سرخسی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جب وہ ترکی تک پہنچے ہیں جہاد میں، ترکی میں اب بھی ان کی قبر ہے، ان کی قبر پہ کتبہ بھی لگا ہوا ہے، تو کافر آئے اور سرخسی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ رات کو یہاں تمہارے یہاں آسمان سے کوئی چیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ کیا ہے؟ نور، روشنی آتی۔ تو ہم نے کہا یہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی قبر پہ نور اترتا ہے آسمان کی طرف سے، برکتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، رحمتیں خدا کی۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مقام تھا دنیا میں، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت، احترام، اس کا دفاع کیا، اور غالباً اللہ نے ان کے لیے یہ جزا مقرر کر دی کہ جس طرح انہوں نے سب کے سامنے حق کا اظہار کیا، اللہ نے کافروں پر بھی اظہار فرما دیا کہ یہ ہمارا ایسا مقبول بندہ ہے، ایسا اچھا بندہ ہے، نور اترتا ہے اس کی قبر۔ اس لیے یہ تہمتوں کو تلاش کرنا یہ اس سے بدتر گناہ ہے۔ ایک تو ہے کہ واقعی کسی آدمی نے دیکھ لیا کچھ، وہ تو ایک الگ بات ہے، ایک یہ کہ ان تہمتوں کو تلاش کرنا شوہروں کا اپنی بیویوں میں، اس کے کردار پہ نظر، اس کو مشکوک ٹھہرانا، خام خواہ دور دراز کی باتیں لانا، اتنی آفت آ گئی ہے، اتنی آفت آ گئی ہے اس دور میں کہ فرض کر لو کسی نے، کسی کی بیوی نے ضرورت کے تحت کسی ای میل کا جواب کسی مرد کو دے دیا، بتا دیا کہ یہ چیز منگانی ہے، یہ چیز لینی ہے، تمہارے یہاں دکان میں یہ چیزیں ہیں نہیں ہیں، اس پہ بھی شبہ کرنا لوگوں کا، یہ اپنی بیوی کے کردار کو مشکوک سمجھنا، یہ تھوڑا گناہ؟ عورتیں بھی ایسی، اور بنیاد سب کی ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم نہیں، تعلیم نہیں، اور تعلیم سے بڑھ کے تربیت نہیں ہے، کسی نے سکھایا نہیں کہ یہ جو بدگمانیاں ہیں لے ڈوبتی ہیں، اور یہ تہمتیں لگانا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ 80 درے پڑھتے، اور 80 درے یہاں نہیں پڑھے، آخرت میں پڑھیں گے، جہنم کی آگ سے جب پڑھیں گے عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ کسی کے کردار کو مشکوک کرنا کتنی بری بات۔ یہ چیزیں یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا، ہرگز نہ کرنا، لمثلہ، اس جیسا کام، ابداً، قیامت تک، کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ نے اس امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کی وجہ سے ان عذابوں سے بچا لیا ہے، وگرنہ جو تم کام کر رہے تھے یہ تھی بات عذاب کے قابل، اللہ کا عذاب آ جاتا۔ یعظکم اللہ، اور اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابداً، کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرنا آئندہ، کبھی کسی پہ تہمت نہ لگانا، کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت نہ لگانا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم میں ایمان ہے نا تو خبردار جو آئندہ ایسی حرکت کی۔ وہاں بھی آیا تھا نا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ کا اور آخرت کا یقین ہے تو یہ سزا نافذ کرنے میں بالکل ترس نہ کھانا۔ یہاں پر فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو خبردار جو کسی کے کردار پہ حرف لائے، خبردار جو کسی کے کردار کے متعلق کچھ کہا، ہر مسلمان کو سمجھایا ہے۔ اس لیے وہی بات ہے جو خواجہ میر درد نہیں رحمت اللہ علیہ، وہ نہیں، انہوں نے کہی تھی نذیر اکبر آبادی نے، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو جو بغیر ثبوت کے باتیں ہیں ان کا انجام ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابداً، کبھی بھی یہ کام نہ کرنا، کبھی کسی کی کردار کشی نہ کرنا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نصیحت اللہ نے ہمیں بھی کی،
شریف بیٹے جو ہوتے ہیں وہ باپ کی نصیحت کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اپنے شیخ کی بات کو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ اچھے مرید یہ تو اللہ ہے، اللہ نے کہا ہے کبھی کسی کے کردار پہ بات نہ کرنا۔ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ یہ کردار کشی 100 سال کی عبادت کو لے ڈوبتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی عورت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مر گئی اور آج کوئی اس کے کردار پر بات کرے گا اور اس پہ تہمت لگائے گا تو اس کے بھی 80 سال کی عبادت آگ میں چلی جائے گی، جھونک دے گا، برباد کر دے گا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ، اور اللہ تعالی واضح کرتا ہے تمہارے لیے الآیات، اپنے ان احکامات کو اللہ تمہیں بتاتا ہے۔ آیات سے کیا مطلب ہے؟ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ تمہیں پتے بتاتا ہے، یعنی اگلی آیت جو آ رہی ہے ہم اس میں تمہیں بتاتے ہیں کہ کس کس نے یہ الزام لگائے تھے، آگے کی آیات پہ غور کرو۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہیں اپنے حکم بتاتا ہے کہ دیکھو فلاں میں یہ حکم لگے گا، تہمت میں یہ حکم لگے گا، بدکاری میں یہ حکم لگے گا، اور اسی طرح تم نے زندگی بھر کسی کے کردار پہ بات نہیں کرنی ہے، یہ حکم ہے۔ اللہ تمہیں ساری چیزیں پیچھے سمجھا کے آ رہا ہے، اور صاف صاف لفظوں میں اس نے کہا کہ کسی پہ تہمت نہ لگانا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، وہ جانتا ہے کون پاک ہے اور کون ناپاک ہے، اس کی حکمتیں ہیں، تمہارا یہ منصب نہیں ہے، بس چپ رہو۔ اور جہاں پر آ جائے بات کسی کے کردار کی اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ صحیح ہے، اس کی گواہی دو، بولو، تاکہ دنیا میں حق کا بول بالا ہو، تاکہ دنیا میں اچھی اور سچائی کی باتیں ہوں، لوگ ڈریں کہ یہ آدمی ہمیشہ سچی بات کہہ دیتا ہے، لہذا اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، اس کے سامنے کسی پہ تہمت نہیں لگانی۔ پتہ چل جاتا ہے نا، کوئی کسی کے سامنے فرض کر لیجئے سینمے کی بات کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی ایسی باتیں نہ کرو، مجھے نہیں اچھی لگتی، تو اس کو عقل آ جاتی ہے کہ اچھا اس کا مزاج ایسا نہیں ہے، اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی۔ کوئی کہتا ہے مجھے جنات سے ڈر لگتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے بس جنات کی بات اس کے سامنے نہ کرو، انہیں اس سے ڈر لگتا ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے نا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے صاف بات کیا کرو، دوسروں کے کردار کا تحفظ کرو، دفاع کرو، ان کے خون، ان کی عزت اور آبرو کو ختم نہ ہونے دو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے متعلق سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی کسی کے کردار کشی نہیں کرتا، لوگ تمہارے سامنے ایسی بات نہیں کریں گے۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کے تمہیں بتا رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یحبون، جو چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ، کہ فحاشی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں بدکاری کے چرچے ہوں، لہم عذاب علیم، انہیں ہم دردناک عذاب چکھائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں، پہلی تفسیر کہ ان تشیع الفاحشۃ، یہ فحاشی، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت، یہ چرچے اس دنیا میں ایمان والے جو چاہتے ہیں کہ پھیلیں، ہم انہیں دنیا اور آخرت میں مزہ چکھا دیں گے، ایسا عذاب دیں گے، ان کی عزت پہ ہر کچھ معمولی بات ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں عمومی طور پہ، اگر وہ مسلمان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فحاشی دنیا میں عام ہو، تو ہم انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی مزہ چکھا دیں گے۔ یا تو وہ کافر، اور کافر پھیلائیں فحاشی کو، ان کا معاملہ الگ ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہے، مومن کہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں فحاشی پھیلے، اللہ نے کہا ہم دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔
شریعت نے جتنے ذرائع فحاشی کے تھے، حتیٰ کہ باہمی گفتگو جس کے ذریعے فحاشی پھیل سکتی تھی، وہ اڈے جہاں پر فحاشی کے کام ہوتے ہیں بے حیائی کے، ان اڈوں کی نشاندہی، اس قسم کی چیزیں، ان سب کو خدا نے کہا اگر مسلمان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس چیز کو پھیلے، ہم دنیا میں بھی نپٹیں گے اور آخرت تو آخرت ہے، اس میں بھی نپٹ لیں گے۔ اس آیت نے ہر طرح کی بے حیائی کو روک لیا، اور اس آیت نے بتایا کہ مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کے کام کرے، اور اس بے حیائی میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو اس ہماری جدید اب ماڈرن سوسائٹیز میں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں کو ایسی چیزوں کی ترغیب دینا، لوگوں سے ایسی باتیں کرنا، عورتوں پہ تہمتیں لگانا، جو مختلف خواتین ان کے متعلق نشاندہی کرنا کہ اس کا کردار ایسا ہے اور یہ ایسی ہے، چاہے وہ کافر ہیں یا کچھ بھی ہیں۔ اسی طرح یہ جو اب یہ سلسلے چل پڑے ہیں انٹرنیٹ کے، اور اس میں وہ ویب سائٹس ان کی نشاندہی کرنا، اسی طرح جو کچھ بھی بکواسیات ہیں، کیا اس گندگی میں پڑنا ہے؟ الیاذ باللہ۔ اللہ نے کہا ایمان والا اگر کوئی ہے، فی الذین آمنوا، جو یہ چاہتا ہے کہ پھیلے فحاشی مسلمانوں میں، ہم اس کو عذاب دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایمان والوں میں جو چاہتا ہے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ ایمان والوں میں سے چاہتا ہے، وہ تو پہلی تفسیر، یعنی وہ ہے مومن اور وہ چاہتا ہے کہ پھیلے اسے، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ تمام وہ کافر جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے۔ سارے کافر جو ان حرکتوں میں ملوث ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے تباہ ہو جائیں، ہم دنیا میں انہیں عذاب دیں گے۔ اور اللہ کا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی کفر پہ مر جائے؟ خدا کا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نسب محفوظ نہ رہیں، لوگوں کے مال محفوظ نہ رہیں؟ اس سے بڑا عذاب خدا کا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اللہ ہی کا کھائے اور اللہ ہی کے دیے ہوئے انعامات میں زندگی بسر کرے، وہ کافر، اور اس کے بعد اللہ کے ہاں جائے اور آخرت کی ساری زندگی برباد کر لی، نہ اس نے شکر ادا کیا نہ ایمان لایا۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا دنیا میں؟ اور اللہ نے فرمایا آخرت میں بھی ہم عذاب دیں گے۔ اس لیے اس چکر میں ہی نہ پڑے۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم کیسی کیسی گرفت کرتے ہیں، کہاں کہاں سے پکڑ لیتے ہیں، تمہیں خبر نہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہو جاتا؟ اور دوسری تفسیر جو اصل مفسرین گئے ہیں، اور ہمارے حضرت بھی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا اللہ تعالی نے کہ دیکھو ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، برحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف، اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا، رحیم، بہت مہربان ہے، اگر یہ چاروں چیزیں نہ ہوتی تو پھر خدا کا عذاب آ جاتا۔ تم نے اسے آسان چیز سمجھ لیا عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت کو، پھر کیا کچھ ہو جاتا، تمہیں خدا کا عذاب اپنی گرفت میں لے لیتا۔ اور یہ ساری چیزیں، ایک اللہ کا فضل، پھر دوسرے اس کی رحمت، پھر اللہ کا دوبارہ اپنی نرمی اور رحمت کا ذکر کرنا، یہ چاروں چیزیں، اور اس لولا کی شرط کا جواب نہ ہونا کہ اگر یوں ہوتا، اور آگے نہیں فرمایا پھر کیا ہو جاتا، اس کا جواب چھوڑ دینا، یہ پانچوں چیزیں کشاف خوب اس مقام کو سمجھے ہیں بھائی۔ زمخشری نے بڑا اچھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے یہ پانچوں فیکٹرز ایک طرف ہو گئے، اور اس کے بعد جو اللہ نے کہا پھر کیا ہوتا، پھر میں تمہیں بتا دیتا کہ کیا ہوتا، اس کا مطلب ہے بہت بڑی چیز ہو جاتی، خدا کا عذاب آ جاتا۔ ایک طرف اللہ نے اپنی رحمت کو رکھا، اپنی نرمی کو رکھا، اپنے فضل کو رکھا، اور اس فضل، نرمی اور رحمت کے بعد کہا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر اتنی شدید تم پہ عذاب بھی آتے، اتنی شدید میری طرف سے گرفت بھی ہو جاتی۔ تم میری ہمت کیسے ہو گئی کہ تم لوگ ان چیزوں کو سنتے رہے اور تم نے کسی نے اس کو نہیں روکا؟ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا، اور کبھی نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہر
اور یہ کہ اللہ نرمی کرنے والا ہے، مہربان، تو کیا کچھ ہوتا؟ پرانا دلی کا ماحول کیا کچھ ہوتا؟ مطلب نبٹ لیتے. یہ ہے چیز کہ عذاب آ جاتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت چلنا شیطان کے پیچھے، مت چلو شیطان کے قدموں پہ. شیطان جو چاہتا ہے وہ آگے بتایا، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی بھی پیروی کرتا ہے شیطان کے نقش قدم کی، اس پہ چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ، تو شیطان تو حکم دیتا ہے، بِالْفَحْشَاءِ، فحاشی کے کاموں کا، بے حیائی کا، وَالْمُنکر، اور بری باتوں کا. شیطان تو چاہتا ہے کہ بری باتیں تم میں رائج ہو جائیں. شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں فحاشی کے کام سکھائے. بالکل اس کی پیروی نہیں کرنا، اور پیروی جو کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کرنی. اس لیے منع فرما دیا اللہ نے اور کہا ہرگز اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم میں برائی پھیلے اور بے حیائی پھیلے.